سر یہ بتائیں پاکستان میں یہ جو سی سی ڈی کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا جو ایک فیملی کے ساتھ ہوا جو کہ حج کر کے یہاں پر کہہ سکتے ویکیشن پہ تھی اپنی فیملی کو ملنے جا رہی تھی جس میں 9 سالہ بچی جو ہے وہ جان سے چلی گئی اور جو بھی غلط شاٹس لگ گئے بھائی کو بھی لگے جو کہ جس کی بچت ہوگی حالانکہ اس کو 2 گولیاں لگی اور اب اس کی جان جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے لیکن بچی جو ہے وہ چل بسی ہے. دیکھیں یہ ایک حادثہ ہوا ہے. سی سی ڈی نے بہت سی بڑی سکسیسفل اور ٹارگیٹڈ اور بہت بڑی کارروائیاں بھی کیں. سی سی ڈی کے اہلکاروں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے کارروائیاں بھی کیں، شہادتیں بھی دیں. اور پھر سی ایم پنجاب نے بارہا سی سی ڈی کا نام لے کر کہا کہ سی سی ڈی کے قیام کے بعد کرائم کی ریشو کم ہوئی. رائٹ. اور صرف کم نہیں ہوئی، بہت بڑے فرق سے کمی آئی اس میں. جی بالکل. دیکھیں یہ اس میں جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بلنڈرز کا بھی رہتا ہے احتمال، چانس تو ہوتا ہے. چانس رہتا ہے. اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے دانستہ اور نادانستہ رائٹ. کسی ایکشن کا ہو جانا یا کر دینا. اب یہ کہانی تو ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں، سب لوگ کر چکے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی کر چکا ہے، سیٹلائٹ میڈیا بھی کر چکا ہے، پرنٹ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے جی. مگر سی سی ڈی نے جتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کیا اس غلطی کو اور اس پہ باضابطہ معافی مانگی ہے. یہ چکوال فائرنگ واقعے پر سی سی ڈی حکام نے باضابطہ معافی مانگ لی ہے. سی سی ڈی نے چکوال میں آسٹریلوی نژاد فیملی پر فائرنگ کے واقعہ کو ایس او پیز کی خلاف ورزی قرار دے دیا. حکام نے فائرنگ کرنے والے اہلکار کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی ہے. چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی اندھا دھند فائرنگ سے ڈاکو بچ نکلے، ڈاکو تھے وہاں پہ. یہ پہلے تو یہ اس تاثر کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ سیدھا گاڑی پہ فائرنگ کرتی، اس گاڑی کو لوٹنے والے 2 ڈاکوؤں کی موجودگی وہاں پہ ہے جو نشانہ محسوس. جس کو سی سی ڈی ظاہر ہے کہ اس وقت چیلنج ہے سی سی ڈی کے لیے ان 2 ڈاکوؤں کو پکڑنا. ٹھیک ہے، اس گاڑی سے لوٹ مار کر رہے تھے. اب وہاں پہ ایک ابہام اور ایک مس کیلکولیشن اس اہلکار کی کہ وہ ان 2 بائک پر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی بجائے وہ سمجھا کہ اس گاڑی میں ڈاکو ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے سی سی ڈی کا، لیکن جو وہاں پہ منظر نامہ تھا، کیسے ممکن ہے کہ گاڑی میں ایک چھوٹی سی بچی ہو، ایک خاتون ہو، ایک بچہ ہو، ایک شخص ہو تو اس پہ اس طرح اندھا دھند کو فائرنگ کر دے. اگر کوئی وہ ڈاکو تھے وہ چھوٹی سی بچی لے کے تھوڑے ہی گھوم رہے ہوں گے، اپنی بچی کے ساتھ ڈاکہ مارنے کون آتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ متاثرہ فیملی نشانہ بن گئی. گولیوں کی زد میں آنے سے 9 سال کی ہانیہ دل جاں بحق، والد اور بھائی زخمی ہو گئے. افسوسناک واقعہ 10 جون کی رات چکوال میں سی سی ڈی پولیس اسٹیشن کے باہر پیش آیا. یہ اصل میں ان کے ساتھ ان کے سسرال کا گھر تھا. سی سی ڈی پولیس حکام نے فائرنگ کرنے والے اہلکار کے فعل کو مجرمانہ غفلت قرار دے دیا. ریجنل آفیسر سی سی ڈی شاہ میر خالد کہتے ہیں ٹارگٹ کی شناخت کے بغیر سیدھی فائرنگ قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی تھی. ریجنل آفیسر شاہ میر خالد نے سی سی ڈی کے تربیت پر اٹھنے والے سوالات پر پہلے معافی مانگی، پھر کہا کہ ایس او پیز پر نظر ثانی کریں گے. انہوں نے 2019 میں سی سی ڈی کے سائی وال میں ہونے والے متنازع پولیس مقابلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس کی تفتیش کو ماضی کی طرح ادھورا نہیں چھوڑیں گے. وہ سائی وال واقعہ یاد ہے، وہ بھی ایک بے گناہ فیملی زد میں آ گئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ سہیل ظفر چٹھا جو ہیں، جو ہیڈ ہیں سی سی ڈی کے، وہ رائٹ. اس متاثرہ فیملی کے گھر گئے ہیں، بچی کی قبر پہ گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، اور انہوں نے بھی باضابطہ اس فیملی سے اظہار تعزیت بھی کیا اور ایک معذرت خوانا رویے کے ساتھ ان سے ملاقات بھی کی، اور اس یقین کے ساتھ انہیں یہ یقین دلایا کہ یہ غلطی ہے مگر اس غلطی کا ازالہ بھی کیا جائے گا. بے شک وہ بچی واپس نہیں آئے گی اور ذمہ دار جو ہیں ان کو سزا قرار واقعی سزا قانون کے مطابق دی جائے گی. اس سے قبل جو ہے نا ایک معاملہ یہ ہوا کہ آسٹریلوی وزیر اعظم جو ہے ان کا ٹویٹ آ گیا جناب. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے 9 سالہ ہانیہ کی ہلاکت کی تحقیقات کا ہم نے مطالبہ کر دیا. آسٹریلوی وزیر اعظم چکوال میں پاکستانی نژاد آسٹریلوی لڑکی کی ہلاکت کن حالات میں ہوئی؟ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانز نے پاکستان میں حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک آسٹریلوی لڑکی کی ہلاکت کی تحقیقات کریں جو اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے دوران
فائرنگ کا نشانہ بنی۔ 9 سالہ ہانیہ احمد اور ان کا خاندان 10 جون کو پنجاب کے شمالی شہر چکوال میں اپنی کرائے کی گاڑی میں موجود تھا جب مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر انہیں یرغمال بنا لیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک پولیس اہلکار پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق ایک اہلکار نے سمجھتے ہوئے کہ ملزمان خاندان کی گاڑی میں فرار ہو رہے ہیں غلطی سے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 9 سالہ بچی ہلاک اور اس کے والد اور بڑے بھائی زخمی۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پہلے پولیس اہلکار پر فائرنگ کی جسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تاہم لڑکی کے والد نے بتایا کہ فائرنگ پہلے پولیس نے کی، ٹھیک ہے جی، ملزمان نے نہیں کی۔ البانیز نے پیر کو کیمبرا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان حالات کا جائزہ لیا جانا چاہیے، اسے شفاف طریقے سے جانچا جانا چاہیے تاکہ ہر کوئی حقیقت جان سکے، خاص طور پر خاندان لیکن دیگر افراد بھی۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا توقع کرتا ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں جو شفافیت سے کی جائیں۔ پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ ہمارے قائم کردہ ضوابط سے انحراف کا بالکل کوئی جواز نہیں تھا اور یہ کہ وہ جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر رہی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، جس طرح اس حادثے، اس واقعے کا، اس بلنڈر کا، اس غلط فہمی کا، اس ایک معصوم جان کے ضیاع کا نوٹس لیا گیا ہے ایک آسٹریلوی نیاد ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی ہر پاکستانی کے لیے اس طرح کا سٹانس لیا جانا چاہیے، ہر پاکستانی کے لیے اس طرح کا نوٹس ہونا چاہیے، ہر عام پاکستانی کے لیے، وہ کسی بڑی ملک کا نیشنل نہ بھی ہو، کسی بڑے ملک کا جو ہے نا وہ شہری نہ بھی ہو، تو اس کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا رویہ اگر رکھا جائے تو پھر تو کمال ہو جائے۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ یہ ہے کہ آسٹریلوی حکومت کی انٹرفیرنس کے بعد یہاں دوڑیں لگ گئی ہیں، اگریسو ہو گئی ہے۔ دوڑیں لگ گئی ہیں۔ ہاں جی، آپ یہ سننا چاہ رہی ہیں، دوڑیں لگ گئی ہیں، سی سی ڈی کی، پولیس کی، ذمہ داران کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں آن کر رہے ہیں وہ اپنی۔ کتنا اچھا ہو کہ ایک جی، عام پاکستانی کے ساتھ اگر اس طرح کا ظلم، ستم اور زیادتی ہوتی ہے تو ان رسپونڈ ٹائم جو ہے ان کے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہونا تو چاہیے۔ اتنی سی بات، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک، نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر تو اس کے بھائی کو 2 لگی ہیں، ایک بچی کو لگی ہے، یا چلے چھو کے نکلی ہے تو وہ بچی کو لگی ہے، جو بھی تھا سچویشن، تو ایٹ لیسٹ 2 to 3 یا 3 to 4 شاٹس تو لگے ہیں گاڑی پہ، دیکھیں اور ایک نہیں، فیملی کار یہ کاؤنٹنگ، یہ گنتی تو ابھی آئی نہیں ہے، آئی تو نہیں ہے، لیکن وہ تو دیکھیں وہ جو ہے نہیں، ہم وہ اس تو میں تو میرا خیال ہے پوسٹ کہ مارٹم مل سینکڑوں گولی لگی ہے، سینکڑوں گولی گاڑی کو لگی ہے، جو گاڑی کو فائر لگے ہیں، اگر آپ ان کی تعداد جاننا چاہتی ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ اتنا خوفناک اور اتنا بڑا یہ اٹیک تھا یا ایکشن تھا ان اہلکاروں کی طرف سے، ایک دو گولیوں کی یا ایک دو بلٹس کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک جان چلی گئی اور دوسرے لوگ موت کے منہ سے واپس آئے، کا بھائی، والد، اس کی والدہ، جو معجزانہ طور پہ والدہ محفوظ رہی، معجزانہ طور پہ۔ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن چلیں اس کیس کو انویسٹیگیٹ تو کیا جا رہا ہے اور ٹرانسپیرنٹ بیسس پہ کیا جا رہا ہے۔ سو لیٹس سی مزید اس کے حوالے سے کیا اور اپڈیٹس آتی ہے یا کیا اس میں ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔